الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اما بعد متفرق مسائل کا بیان ہم دیکھ رہے تھے، جس میں آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا اور گوڈ کا استعمال۔ زیادہ مناسب اور بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر زبان میں صرف لفظ اللہ ہی استعمال کیا جائے۔ اردو اور فارسی میں لفظ خدا اور انگلش میں لفظ گاڈ اس نام کی صحیح جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ لفظ خدا کتاب و سنت میں مذکور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شامل نہیں۔ دوسرے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خود بخود آنے والا، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی کا بھی ترجمہ نہیں۔ تیسرے، اس میں مجوسیوں کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ مجوسی اپنے معبود کے لیے لفظ خدا استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھے، یہ لفظ اللہ کا مترادف بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح انگلش کا لفظ گاڈ ہے، جو لفظ اللہ کی مانند منفرد و یکتا نہیں، بلکہ اس میں تعویل کی گنجائش ہے۔ اگر اس لفظ کے آخر میں ایس کا اضافہ کر دیں تو یہ گاڈز بن جائے گا، یعنی خدا کی جمع۔ اس کے مقابلے میں لفظ اللہ ایک اور واحد ہے، اور اسے جمع کے صیغے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ گاڈ کے آگے DESS کا اضافہ کر دیں تو یہ گوڈس ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے خدا کی مونس یا مادہ، جبکہ مذکر اللہ یا مونس اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح گاڈ میں TIN کا سابقہ لگا دیا جائے تو بن جائے گا ٹن گاڈ، جس کے معنی جعلی خدا کے ہیں۔ تو لفظ اللہ نہایت منفرد اور یکتا لفظ ہے، جسے بولتے وقت کوئی تصویر ذہن میں نہیں آتی، اور اسے بدل کر اس سے کھیلا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر جگہ لفظ اللہ کو ہی ترجیح دیں۔ تاہم اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے یا غیر مسلموں سے بات ہو رہی ہو تو لفظ خدا یا گاڈ کے ذریعے مقصد سمجھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ جب سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عربی نہ سمجھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ترجمہ کرنا اسی طرح جائز ہے جیسے تفہیم و دین کی غرض سے آیات و احادیث کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنا جائز ہے۔ نیکسٹ دیکھیں کہ ہم مشرک امام کے پیچھے نماز کا حکم۔ مشرک امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ اس کی اپنی نماز ہی باطل ہے اور ہر عمل ضائع ہے۔ مشرک امام وہ ہوگا جو کہ شرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، وہ عبادت میں ہو یا پھر محبت میں ہو یا پھر وہ دعا کرنے میں ہو، مطلب کسی بھی طرح سے۔ جیسے ہم نے پیچھے شرک کو دیکھا، اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر کوئی امام کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ توحید پر کاربند نہیں ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، الاعراف کی آیت نمبر 139، اور جو بھی وہ عمل کرتے تھے سب باطل ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان پر واجب ہے کہ اس مسجد کو چھوڑ دے جس کا امام مشرک ہو، کیونکہ مشرک امام کے پیچھے نماز درست نہیں۔ آگے ہے مشرک کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی جانب روانہ فرمایا تو حکم دیا کہ لوگوں کو جا کر خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے انہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلمان فقراء و مساکین ہی ہیں، اسے کفار و مشرکین میں صرف کرنا جائز نہیں، سوائے مؤلفۃ القلوب، یعنی ایسے کافر جنہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے عطیہ وغیرہ دیا جائے۔ تاہم مشرک و کافر کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ایک عام صدقہ ہے، فرض نہیں۔ مشرک سے نکاح کا حکم۔ مشرک مرد عورت کا مومن مرد عورت سے نکاح جائز نہیں۔ البقرہ کی آیت نمبر 221، اور تم شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور نہ تم شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا ہی لگے۔ آگے ہے مشرک کے جنازے کا حکم۔ مشرک کو کافر کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں۔
اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113۔ نبی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ آگے مشرک کے حج کا حکم۔ چونکہ حج کی اولین شرط اسلام ہے، اس لیے کسی بھی مشرک و کافر کا حج قابل قبول نہیں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے اگر کوئی کافر و مشرک حج کرے اور بعد میں مسلمان ہو جائے تو وہ حج کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اسے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ مشرک کے ذبیحے کا حکم۔ اس پر اجماع ہے کہ مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں۔ صرف اہل کتاب کے مشرکین کا ذبیحہ حلال ہے بشرطے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام ذکر کیا ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، المائدہ کی آیت نمبر 5۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کے کھانے سے مراد ان کے ذبیحے ہیں۔ امام ابن کثیر نے نقل فرمایا کہ علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحے مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، جبکہ مشرک و کافر کا یہ عقیدہ نہیں۔ مشرک کا برتن استعمال کرنے کا حکم۔ مشرک و کافر کا برتن استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پینے اور وضو کرنے کا حکم دیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب التیمم۔ تاہم اگر یہ یقین ہو کہ مشرک اپنے برتنوں میں خنزیر پکاتے یا شراب پیتے ہیں تو پھر ان سے بچنا چاہیے، الا کہ کوئی مجبوری ہو تو دھو کر انہیں استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ثعلبہ کو یہی نصیحت فرمائی تھی۔